السلام علیکم ناظرین، میں محمد مزمل، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا نیشن پوائنٹ۔ ناظرین، جو مسنگ پرسن کا بلوچستان میں اور سندھ میں یقیناً پہلے یہ جی اے سندھ کلیم کرتی رہی ہے کہ ہمارے لوگ مسنگ پرسن ہو رہے ہیں، ان کو اٹھایا جا رہا ہے، ماورائے عدالت ان کا قتل کیا جا رہا ہے، اور یہی چیز بلوچستان میں بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ جو بلوچستان کے مختلف رہنما، خاص کر کے اختر جان مینگل صاحب، یہ اسمبلیوں میں بھی اپنی تقریروں میں کہتے رہے ہیں کہ جو بلوچستان سے بہت سے نوجوانوں کو مسنگ کیا جاتا ہے، مسنگ کرنے کے بعد ان کو ماورائے عدالت قتل کیا جاتا ہے۔ اب یہ سلسلہ، یہی چیز کچھ عرصے پہلے سے ایم کیو ایم بھی کلیم کرتی رہی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان جو سندھ کی سیاست میں، بلکہ کراچی کی سیاست میں بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا مقام ہے ان کی سیاست کا، جو کراچی حیدرآباد کی سطح پہ ان کی سیاست ہوتی ہے۔ وفاق کی مختلف وزارتیں بھی ان کے پاس ہیں۔ اب چند عرصہ پہلے کامران قصوری صاحب کو ایم کیو پاکستان میں دوبارہ لایا گیا اور ان کا بتایا گیا کہ بھائی یہ لوگ، یہ آئے گا تو مسنگ پرسن کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دو اہم کارکنان جو مسنگ ہوئے تھے کافی عرصے سے، جن کو ایم کیو ایم یقیناً تلاش کر رہی تھی، اور ان کے جو ورثا تھے جگہ جگہ وہ گھومتے پھر رہے تھے اداروں کے پاس کہ ہمارے جو لگتے جگر ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، وہ کہاں ہیں، وہ اگر وہ مجرم ہیں، ہم پھر بولتے ہیں، ہم بھی اسی چیز کے قائل ہیں کہ اگر کوئی مجرم ہے، کوئی گناہ کیا ہے تو آپ اس کو گرفتار کریں، عدالتوں میں پیش کریں، بے شک وہ مجرم پائے تو آپ اس کو سزائے موت دے دیں، لیکن عدالتوں میں، نہ کہ اس کو مسنگ کیا جائے اور اس کو مسنگ پرسن میں رکھا جائے، اس کے بعد پھر ایک دن خبر آئے کہ یہ اس کی لاش ملے ورثا کو۔ جی، دو کارکنان کی، مسنگ پرسن کارکنان کی لاشیں ملی ہیں۔ ایک کی لاش کا جو جنازہ تھا وہ شاہ فیصل کالونی میں پڑھایا گیا، اور ایک کا جنازہ رنچو لائن میں، کیونکہ وہ ایک رنچو لائن کا تھا، ایک ادھر کا تھا، شاہ فیصل کا۔ پہلے بات کرتے ہیں رنچو لائن کے کارکن کے جنازے کی۔ وہاں جنازہ نماز پہ کامران قصوری، عامر خان اور وسیم اختر، دیگر جو ایم کیو ایم کا فیصل سبزواری وغیرہ جتنے بھی تھے بڑے، وہ آئے وہاں، جنازہ نماز پڑھا۔ جنازہ نماز پڑھنے کے بعد اس کا جب کارکن کی میت کو قبرستان کی طرف لے جایا گیا تو جو متحدہ کے جو لیڈر تھے، متحدہ کے جو وسیم اختر والے، یہ سب جو لوگ تھے، یہ اس جنازے کے ساتھ چلے۔ تو جب جنازہ قبرستان میں انٹر ہوا تو قبرستان میں یقیناً رستے نہیں ہوتے گاڑیوں کے جانے کے، فور ویل کے جانے کے نہیں ہوتے، تو جہاں وہ رنچو لائن کے کسی قبرستان میں جب وہاں پہنچے، جب جنازہ اندر چلا گیا، یہ جب گیٹ پہ اپنی گاڑیوں میں پہنچے تو گاڑیوں سے جب وہ گیٹ سے معلوم کیا کہ کیا گاڑی اندر جا سکتی ہے، تو یقیناً وہاں کی انتظامیہ نے کہا جی سر نہیں، گاڑی اندر نہیں جا سکتی۔ تو وہیں سے ہی وہ اتر کے گاڑی، یقیناً انہوں کو پسند نہیں تھا اپنی گاڑیوں سے اترنا، تو وہ اپنی گاڑیوں میں چلے گئے۔ تو کارکنوں نے بہت ہی غم اور غصے کا اظہار کیا، اور جب یہاں پہ جنازہ پڑھنے آئے، جہاں ان کے جو شاہ فیصل میں جس کارکن کا شاہ فیصل میں جس کارکن کا جنازہ تھا، تو وہاں مشتعل افراد نے نعرے بازی کی۔ بہت سا کہنا ہے کہ اس کو عامر خان کو گریبان سے پکڑا گیا، عامر خان کو جوتے دکھائے گئے، بہرحال بہت سی باتیں ہیں، مگر ورثا نے بہت ہی سخت احتجاج کیا کہ جو ہے ہمارے لوگ جب مسنگ پرسن تھے آپ ہمارے پاس نہیں آئے، آج ان کی لاشیں ہیں یہاں پہ، آپ سیاست سجانے آئے ہیں، تو آپ کی ہمیں اب ضرورت نہیں ہے، آپ جائیں یہاں سے۔
تو وہاں سے وہ نکل آئے، پھر وہاں نعرے بازی ہوئی، فوج مخالف نعرے بازی ہوئی اور حکومت مخالف نعرے بازی ہوئی۔ پھر جو متحدہ کے جو ایم پی ایم این ایز ہیں، جو حکومت کے اس میں اتحادی ہیں، وہ باہر آئے۔ یقیناً انہوں نے اعلان کیا کہ ہم جو ہے یہ مزید ساتھ نہیں دیں گے، یہ کریں گے، مگر ہم منسٹریاں نہیں چھوڑیں گے۔ آپ منسٹریاں چھوڑو نا بھائی، آپ منسٹریاں نہیں چھوڑیں گے، منسٹریوں پہ ہم بیٹھے رہیں گے، کیونکہ یہاں سے ہمارے کو بڑا اچھا ریلیف ملتا ہے، ہم منسٹریاں نہیں چھوڑیں گے۔ اور کامران قصوری کو لایا گیا کہ یہ مسنگ پرسن کا مسئلہ حل کریں گے، یہ مسنگ پرسن کے لیے کام کریں گے۔ نہ مسنگ پرسن کام کیا، نہ مسنگ پرسن کو ڈھونڈ کے نکالا، مگر ان کو ان کی لاشیں ڈھونڈ کے نکالی، ان کو ڈھونڈ کے نہیں نکالا، ان کی لاشیں کے نکالی۔ اب جو متحدہ کے سینئر کارکنان ہیں، جو متحدہ کے ساتھ وفادار ہیں ایک عرصہ دراز سے، اب ان کے لیے جو ہے بڑی تشویش کا مقام ہے کہ اب ان کو بڑے سخت اسٹیپ لینے پڑیں گے۔ اب ان کو دیکھنا پڑے گا ان کا لیڈر کون ہے، ان کا لیڈر کون تھا یا کون ہے، یا آگے چل کے وہ اپنا لیڈر کس کو بنائیں گے۔ اب مزید متحدہ پہ ان کا ٹرسٹ رہے گا نہیں رہے گا، اب یہ تو وقت آنے کو بتایا جائے گا۔ جی، رانا ثناء اللہ نے بھی جب متحدہ نے احتجاج کیا، متحدہ کے احتجاج کو رانا ثناء اللہ نے پھر بیان دیا کہ ہم اس پہ تحقیقات کرائیں گے۔ جی، پاکستان میں تو بہت تحقیقاتیں ہوتی رہتی ہیں، آج تک کسی تحقیقات کا رزلٹ نہیں آیا۔ ثانیہ ماڈا ٹاؤن کی تحقیقات ابھی تک رکی ہوئی ہے۔ جو ایک بلدیہ میں ایک فیکٹری جلائی گئی، 200 کے قریب لوگوں کو زندہ جلایا گیا، اس کی تحقیقات ابھی تک رکی ہوئی ہے۔ فیض آباد میں جو خون بہایا گیا مظلوموں کا، اس کی تحقیقات ابھی تک رکی ہوئی ہے۔ اب ایک اور نئی تحقیقات کا آغاز ان 2 کارکنوں کے لیے جائے گا۔ تو یہ یقیناً غم اور غصہ جائز ہے، بالکل ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ مسنگ پرسن کا جو مسئلہ ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو ہم پرسنلی سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم پتہ ہے، ہم نے یہ بلوچستان میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ مسنگ پرسن کا مسئلہ وہاں تو بہت پرانا مسئلہ ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسنگ پرسن ہیں۔ اب کہاں ہے وہ مسنگ پرسن، یہ نہیں پتہ۔ پھر یہ جی ایس سندھ والے بھی کلیم کرتے رہے، اب متحدہ والے بھی کافی ایک عرصے سے یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے جوانوں کو مسنگ پرسن کیا جا رہا ہے۔ تو یہ چاہیے کہ آپ لوگ آئیں، نکلیں اور آپ لوگ اس پہ کام کریں۔ آپ لوگ جو آپ کو جو مجرم ہیں ان کو آپ گرفتار کریں، آپ عدالتوں میں پیش کریں، وہ اگر مجرم وہاں ثابت ہوتے ہیں، آپ بے شک ان کو پھانسی پہ چڑھا دیں، آپ ان کو دیگر سزائیں بنتی ہیں دیگر سزائیں دے دیں، اگر سزائے موت بنتی اب سزائے موت دیں، تاکہ ان کے والدین کو، اس کے جو بچے ہیں ان کو پتہ تو چلے میرا باپ اس جرم کے تحت مارا گیا، یہ جرم تھا اس کا، اسی لیے اس کو مارا گیا، یہ جرم تھا تو اس کو پھانسی دی گئی، نہ کہ اس کو مسنگ کرنا جائے، پھر کہیں مختلف اضلاع سے، سندھ کے اضلاع سے ان کی لاشیں دریافت ہونا، ان کی لاشیں ملنا اور وہ لاشیں یہاں آنا، اور مسخ شدہ لاشیں، ایک ہونا کہ مسخ شدہ لاش جس کا چہرہ بگڑا ہوا ہو، یا ایسی لاشیں کیسے دیکھنا ایک ورثہ پسند کرتا ہے۔ یقیناً پھر جب ایسے معاملات ہوتے ہیں تو پھر لوگ ان کے جذبات اپنے نہیں روک پاتے، پھر وہ حکومت کے خلاف بھی بول پڑتے ہیں، پھر وہ فوج کے خلاف بھی بول پڑتے ہیں۔ یقیناً فوج پاکستان کا دفاع کرتی ہے، الحمدللہ اب بھی کر رہی ہے اور رہتی دنیا تک کرتی رہے گی۔ ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں شانہ بشانہ، مگر جو غلط کام ہے اس کو فوج کو بھی دیکھنا چاہیے، اس کے صحیح کرنا چاہیے، اس معاملات کو حل کرنا چاہیے، نہ کہ اس معاملات کو اور مزید طول دینی چاہیے، تاکہ یہ مسنگ پرسن کا مسئلہ تو اب پاکستان سے یقیناً ختم ہونا چاہیے، کیونکہ اب ہر بندہ، ہر کمیونٹی اس سے تنگ ہے۔ پہلے بلوچستان میں مسنگ پرسن ہوتے تھے، پھر سندھ میں مسنگ پرسن ہونے لگ گئے، اب جو کراچی میں ہے وہ اب کراچی میں مسنگ پرسن ہونے لگ گئے۔ بانی ایم کیو ایم پہ پابندی لگ گئی، ان کی اسپیچز پہ پابندی لگ گئی۔ کیا وہ اس طرح کی اسپیچز جیسی بانی ایم کیو ایم نے اسپیچز دی تھا، پاکستان کے دوسرے سیاستدانوں نے اس سے خطرناک اسپیچز نہیں دی؟
بہت سے ہے نا، اب میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا، تو بانی ایم کیو ایم پر پابندی کیوں؟ حالانکہ وہ لندن کی عدالت سے باعزت بری ہو چکے ہیں، اور یہاں ایک ان کے پرانے کارکن ہیں جو ایم کیو ایم لندن کے کارکن ہیں، نثار پنور صاحب، انہوں نے ایک پٹیشن دائر کری سٹی کورٹ میں، تو اس پٹیشن پہ سماعت ہونے سے پہلے ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، ان کو جو ہے جیل میں ڈالا جاتا ہے۔ کیا پاکستان میں ہمیں درخواست کرنے کی حق نہیں ہے؟ آپ نے فیصلہ کیا، ہم کیا اس فیصلے پہ نظر ثانی کی درخواست بھی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ فیصلہ اگر آیا آپ سے غلط ہوا ہے تو، یا اگر صحیح بھی ہوا ہے تو تھوڑی اس پہ نظر ثانی کریں، آپ کو اس کو ریڈ کریں، دیکھیں اس میں کہاں غلطی ہوئی ہے۔ بانی ایم کیو ایم پہ جو پابندیاں ہیں وہ ابھی بھی قائم ہے، اور جو بانی ایم کیو ایم کے بعد جو دھڑے ایم کیو ایم کے بنے، یقیناً جو مہاجر ووٹ بینک ہے اس کو نقصان دیا۔ مہاجر ووٹ بینک بٹ گیا، کبھی عمران خان آدھا پی ٹی آئی میں چلا گیا، آدھا ادھر چلا گیا، تو مہاجر ووٹ بینک بہت خطرے میں اس وقت آیا ہوا ہے نا، کیونکہ مہاجر کی جو رہنمائی کرنے والا کوئی اب اس وقت نہیں ہے۔ مہاجروں کی لیڈرشپ جو ہے وہ بالکل ختم ہونے کو آ گئی ہے، بانی ایم کیو ایم کے بعد، الطاف حسین کے بعد بالکل ہی ختم ہونے آ گئی ہے۔ جو اب کے جو ہیں، جو ایم کیو ایم کے فاروق ستار، وہ الگ دھڑا بن گیا۔ اس بار جو ضمنی الیکشن ہوئے تھے وہ اس نے آزاد سیٹ پہ لڑے، اور جو ایم کیو ایم ہے، ایم کیو ایم کو بدترین شکست ہوئی، جو اس کو پیپلز پارٹی کو بھی ہوئی، پیپلز پارٹی کو ہوئی تو ہم سمجھتے ہیں سندھ میں ہے ہوئی ہے، کوئی خیر۔ اس کے بعد جو ایم کیو ایم کو بدترین شکست ہوئی ہے وہ بالکل تاریخ میں یاد کی جائے گی، کہ یہ بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کے بعد مسلسل ایم کیو ایم اپنے مشکلات کے شکار میں ہیں۔ بہت سے کارکن ناراض ہیں، کارکنوں کو اپنے لیے نعم البدل سوچنا ہوگا، کارکنوں کو ایک سیاسی اور سماجی رستہ بدلنا ہوگا، کیونکہ مزید آپ ان کے ساتھ نہیں چل سکتے، کیونکہ نہ یہ بانی ایم کیو ایم کے سگے تھے یہ لوگ، نہ یہ مہاجر کا ان کا درد رکھتے ہیں، نہ یہ پاکستان کے لیے درد رکھتے ہیں نا۔ یہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے ان کو منسٹریاں دے دو، یہ سب بھول جاتے ہیں، ان کو وزارتیں دے دو، یہ سب بھول جاتے ہیں۔ تو یہ وزارتوں کے بھوکے لوگ اب آگے جو فیصلہ پہلے بانی ایم کیو ایم فیصلے کرتے تھے، اب فیصلے کر رہے ہیں ان کے بعد کے جو لوگ ہیں، جو اس اس کے بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کے حکم کی تعمیل کرتے تھے، آج دوسرے لوگ جو آگے ہیں وہ اپنے الگ الگ حکم چاہے، ہر کسی کی اپنی لیڈرشپ ہو گئی ہے۔ پہلے ایک لیڈر تھا، اب ہر بندہ اپنی طرف سے لیڈر بن کے ایم کیو ایم کا بیٹھا ہوا ہے۔ تو مہاجروں کو سوچنا چاہیے، مہاجر کمیونٹی کو سوچنا چاہیے، اپنے لیے بہتر نعم البدل یا پیدا کریں یا کسی بہتر کے ساتھ جڑ جائیں، تاکہ ان کی سیاست آپ کے لیے نہیں ہے، ان کی سیاست آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ تو انشاءاللہ ہم فردر اپڈیٹس کے لیے لے کر پھر حاضر ہو گئے۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ۔